مثبت ڈیولپمنٹ ہے کہ دنیا پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، انسانی حقوق کی جو وائلیشنز ہیں، ان کے اوپر جاگ رہی ہے۔ اور اب 100 سے زیادہ جو کانگریس مین ہیں وہ ایک مشترکہ خط لکھ رہے ہیں سیکرٹری بلنکن کو، جس میں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں کسٹوڈیل ٹارچر یعنی زیر حراست جو تشدد ہے اس کے جو الزامات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ان کے اوپر کارروائی عمل میں لائی جائے۔ جرمن امبیسڈر آئے تھے عمران خان صاحب کے پاس، ان سے بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ یورپی یونین کو بھی اس معاملے کے اوپر انویسٹیگیشنز کرنی چاہیے، اور وہ واضح تھے کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور دنیا اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ اس کا تعلق کسی پاکستان کے معاملے سے، ایک کسی حکومت کے اس معاملے سے نہیں ہے، اس کا تعلق دنیا میں جو انسان کی ایک ترقی ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انسانی حقوق ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو یاد کرا دوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی جو سربراہ مملکت کی حیثیت سے سب سے پہلے ایک ہی ٹریٹی جو تھی وہ سائن کی تھی، اور وہ انٹرنیشنل چارٹر آف ہیومن رائٹس تھا۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب پاکستان بنایا گیا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان میں ہیومن رائٹس کے اوپر کیا ویژن تھا، اور دنیا میں جو بھی پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کرے گا، پاکستان میں مذہبی آزادیوں پر بات کرے گا، وہ پاکستان کے عوام کا دوست ہوگا، اور اسی لیے ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں۔ دوسری بات، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اچھا تھوڑا سا میں یہاں پہ اس نقطے کو ضرور ایمفیسس کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک تمام کوششوں کے باوجود، عدالتی احکامات کے باوجود، جو مسنگ پرسنز کے معاملات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ایک اور ویب ٹیلی ویژن کے کسی بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے، اٹھا کے لوگوں کو لے کے جانا، انہیں برہنہ کرنا، تشدد کرنا، یہ تو ناقابل، آپ سمجھیے کہ ایک ایسا جرم ہے جس کے اوپر کوئی آنکھیں بند کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بالکل ہی، آپ پاکستان کو لاہور، کراچی، اسلام آباد سے اگر لوگ اغوا ہو رہے ہیں اور ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں، تو پھر آپ یہ تو پاکستان کی ریاست کی دشمنی کر رہے ہیں اگر آپ یہ کر رہے ہیں، تو اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور پھر جس طرح سے عدالتی احکامات کی پرواہی نہیں کی جا رہی، پرویز الہی صاحب کے اوپر جو ہے وہ ان کی ضمانت ہوئی ہے، اور ان کے گھر کے اوپر آپ نے دیکھا کس طریقے سے ان کے گھر کے دروازے توڑے گئے۔ یہ تمام لوگ وہ ہیں جن کی عدالتوں نے ضمانتیں لے لیں اور اس کے باوجود جو ہے ان کو رہا نہیں کیا جا رہا۔ سو پاکستان میں عدالتی نظام کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے، ایک منظم طریقے سے پاکستان میں عدالتی نظام کو ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ عمومی مقدمات سے شروع ہو کے اب ہائی پروفائل کیسز تک، حتیٰ کہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے۔ آج چیف جسٹس پاکستان نے جو ایک آبزرویشن دی ہے وہ بڑی صائب آبزرویشن ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام ادارے سپریم کورٹ کے احکامات کے پابند ہیں آرٹیکل 190 کے تحت، اور اسی طرح سے تمام جو عدالتیں ہیں ان کے احکامات جو ہیں اگر عمل نہیں ہوتا تو پھر تو آپ کا جوڈیشل ادارہ ختم ہو گیا۔ آج پرویز الہی صاحب کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ بھی کرائیں۔ صرف فیصلہ کر دینا کافی نہیں ہے، فیصلہ اگر عمل درآمد ہی اس کے اوپر نہیں ہوگا تو آپ کا ادارہ بحیثیت ادارہ آپ جو ہے وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں۔ اس لیے تمام جج صاحبان جو فیصلہ دیں اس کے اوپر انہیں عمل درآمد کرانا چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل مریم نواز نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو، مظاہر نقوی صاحب کو، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو ایک منظم طریقے سے نشانہ بنایا۔ اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کیا کر رہی ہے، وہ ان 3 جج صاحبان کو خصوصی طور پہ ٹارگٹ کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ میں جو ججز ابھی ایلیویٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، ان ججز کو خصوصی طور کے اوپر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یعنی سپریم کورٹ کے 16 میں سے 8 ججز جو ہیں وہ اس وقت نون لیگ کے نشانے پر ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مریم نواز جو ہیں وہ کیوں ان ججز کو ٹارگٹ کر رہی ہیں؟ نون لیگ کیوں ان ججز کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، خصوصاً چیف جسٹس کو، اور 2 ججز کو کیوں ٹارگٹ کر رہی ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ملک میں الیکشنز کا کوئی معاملہ ہے ان کے پاس. اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کی ذات کے حوالے سے کوئی ایشو ہے. یہ تمام کیمپین صرف ایک مقصد کے تحت ہو رہی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ جو نیب کی امینڈمنٹس کی کیسز سن رہا ہے، وہ بینچ ڈیزالو ہو جائے اور وہ اپنا فیصلہ نہ دے. وہ 1100 ارب روپے کا فائدہ جو شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے لیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ NRO 2023 ہے، 2023 کا NRO ہے، اس کو بچانے کے لیے اس وقت سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں مخصوص آڈیوز آ رہی ہیں، وہ ایک ہی میڈیا گروپ کے لوگوں کے ساتھ بن کے وہ آڈیوز آ جاتی ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے. اور مریم نواز آن ریکارڈ ہے یہ کہنے کے اوپر کہ ان کے پاس ویڈیوز بھی ہیں. سو اس لیے ہمیں ویڈیوز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ ججز کی ویڈیوز بھی وہ مریم نواز لا سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت یہ جو کیس ہے یہ وہ طوطا ہے جس میں مریم نواز کی، نواز شریف کی، حسن نواز کی، حسین نواز کی اور شہباز شریف فیملی کی اور زرداری فیملی کی جان پھنسی ہوئی ہے. اگر سپریم کورٹ نے نیب کی امینڈمنٹس کو کالعدم قرار دے دیا اور وہ سارے مقدمے بحال ہو گئے جن کے ذریعے 1100 ارب روپیہ ریاست پاکستان کا ان 3 خاندانوں میں بانٹ دیا گیا، اس کے نتیجے میں جو رجیم چینج کا پورے آپریشن میں ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے جس کے لیے یہ حکومت میں آئے. اسی لیے مین فوکس کیا جا رہا ہے ان جج صاحبان کو. میں ان جج صاحبان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر اس وقت عوام دیکھ رہی ہے اور پورا پاکستان اس وقت آپ کے پیچھے کھڑا ہے. پورا پاکستان اس وقت چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہے. یہ جو پاکستان بار کونسل میں کچھ وکلا جو حکومتی گروپ ہے اس کو استعمال کر کے جو آپ کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں اس کو مسترد کیا ہے بار ایسوسیشنز نے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے اس کو مسترد کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے اس کو مسترد کیا ہے، لاہور بار نے اس کو مسترد کیا ہے. 96 بار ایسوسیشنز جو ہیں اس وقت پاکستان میں وہ سپریم کورٹ کے حق میں ریزولوشنز کر چکی ہیں. اس کے ساتھ پاکستان کے جو ٹاپ لائرز تھے، جنہوں نے 50 لائرز جو اکٹھے ہوئے لاہور میں، انہوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی، وہاں پہ اعلامیہ جاری ہوا، انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ اس معاملے کے اوپر کھڑا ہونے کا اعادہ کیا ہے. لہٰذا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو اور ججز کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ پورا پاکستان اس وقت ان کے پیچھے کھڑا ہے اور وہ کسی بلیک میلنگ میں نہ آئے اور کسی بلیک میلنگ میں آئے بغیر آزادانہ فیصلے جو ہیں وہ اپنے کریں. یہ معاملہ جس طرح لارڈ ہیوز نے کہا تھا امریکہ کے چیف جسٹس نے کہ جب امریکہ کی سپریم کورٹ کو فیصلہ دے دے گی تو اس کو امپلیمنٹ کرانا پاکستان امریکہ کے لوگوں کا کام ہے. اسی طرح سے پاکستان کی سپریم کورٹ فیصلہ دے دے گی، آپ آئین اور قانون کے اوپر کھڑے ہو کے فیصلہ دیں، امپلیمنٹ کرانا پاکستان کے لوگوں کا کام ہے. اگر پاکستان کے لوگ اپنے آئین کی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر سپریم کورٹ کے آرڈرز کی امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے تو پھر ہمیں قوم کہلانے کا حق ہی حاصل نہیں. پھر تو جیسے سوڈان میں، افغانستان میں، ان ملکوں میں پاکستان میں کیا فرق ہے؟ ہمارا آئین ہے جو 50 سال سے ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر پورا پاکستان اکٹھا ہے. اگر آپ نے وہ کنسنسس ہی ختم کر دینا ہے، اگر آپ نے وہ اتفاق رائے ختم کر دینا ہے اور پاکستان کے اندر بھی ہم نے کوئی آئین اور قانون کو، پاسداری کو، سپریم کورٹ کو بند کر دینا ہے تو پھر تو ہم ایک ہجوم ہے، اور ہجوم کا تو کوئی جو ہے وہ حقوق نہیں ہے. پھر تو آپ ایک جنگل ہیں، جنگل میں تو جو مرضی کر لیں، پھر تو آئین قانون ختم ہو گیا. لہٰذا یہ ذمہ داری صرف سپریم کورٹ کی نہیں ہے کہ انہوں نے آئین کو بچانا ہے، یہ ذمہ داری صرف سپریم کورٹ کی نہیں ہے کہ انہوں نے فیصلوں پہ عمل درآمد کرانا ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کا فرض ہے. اور جس طرح کل عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آئین نہیں رہتا اور سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر سڑکیں فیصلہ کریں گی، گلیاں فیصلہ کریں گی کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. کیونکہ اگر سڑک اور گلی کے اوپر پاکستان کے لوگ نہیں نکل سکتے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے، اگر پاکستان کے آئین کو ختم کر دیا جاتا ہے اور پاکستان کے لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اگر سپریم کورٹ کو بند کر دیا جاتا ہے اور پاکستان کے لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر ہمارا حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی حقوق کے لیے اپنی بات کریں.
اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے خود باہر نکلنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم نے 1 سال سے اس تحریک کو ہر طریقے سے لیڈ کیا ہے، اور ہم اس تحریک کو آگے بھی لیڈ جو ہے وہ کریں گے۔ مریم نواز کی جو اور آج بھی جو ان کی جو تمام کوششیں ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ سپریم کورٹ سے فلانا جج جو ہے وہ بینچ سے ہٹ جائے، تو سپریم کورٹ تو آدھی سپریم کورٹ کے اوپر پھر ریفرنسز ہیں، تو سپریم کورٹ کے وہ سارے جج جن کے اوپر ریفرنسز ہیں وہ ہٹ جائیں گے تو سپریم کورٹ تو بند ہو جائے گی، اور یہی آپ چاہتے ہیں۔